محترم جناب ظہیر صاحب کراچی، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ ahlsunnat.net پر یاد فرمایا. آپ نے پوچھا کہ 9 اور 10 محرم کی تاریخی اہمیت کیا. محترم ظہیر صاحب، 9 اور 10 محرم کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بھول اور نسیان پر زار و قطع رو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معافی عطا فرمائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ یہودی حضرات جو ہیں وہ 10 تاریخ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے. صحابہ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہاں کے یہودیوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو 10 محرم کو فرعون کے شکنجے سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، اس لیے ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام سے آ کر عرض کیا کہ حضور ایسا مسئلہ کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں یہودی اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے تو ہم مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم یاد منائیں. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تم بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کر. ایک طرف سے یہ رائے آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھیں تو ان سے مماثلت ہو جائے گی اور ان سے مشابہت ہو جائے گی کہ وہ بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں ہم بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ایسا کرو کہ ان کی مخالفت کرو. عرض کی گئی وہ کیسے مخالفت کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم 9 کو بھی روزہ رکھو اور 10 کو بھی روزہ رکھو، یعنی 9 محرم کو بھی روزہ رکھو، 10 محرم کو بھی تم روزہ رکھو. اس لیے آپ کو 9 اور 10 کی اہمیت معلوم ہو گئی. اگرچہ زمانے قدیم سے اس کی عظمت چلی آ رہی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یوم عاشورہ باعظمت یوم تصور کیا جاتا، لیکن مسلمانوں میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ اسی تاریخ کو شہید ہو گئے تو ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہو گیا کہ اہل بیت اطہار کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے، اور یہ بھی ہمارے یہاں